الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الادب سے لی گئی۔ آج کی اس حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں روایت کی ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزر جائے گا، یتقارب الزمان وینقص العمل، اور عمل دنیا میں کم ہو جائیں گے، ویلقی الشح، اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی، ویکثر الحرج، اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ قالوا، صحابہ اکرام نے فرمایا وَمَا الْحَرْجُ، اور یہ حرج یعنی لڑائی کیا ہے؟ قال القتل، فرمایا قتل، خون ریزی۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں آج ہمارے پاس ہے، زمانہ ہے قیامت کے قریب کے قرب قیامت کی جو نشانیوں میں یہ کچھ ایسی احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی 4 چیزوں کے بارے میں پیشنگوئی کی۔ پہلی چیز، وقت یعنی زمانہ جلدی جلدی گزر جائے گا۔ دوسری چیز کہ دین کے عمل کو کم اہمیت دی جائے گی۔ تیسری چیز، لوگوں کے دلوں میں سخاوت ختم ہو جائے گی اور بخل بڑھ جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی کہ دنیا میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور خون ریزی بڑھ جائے گی۔ اگر ہم مدرجہ بالا یہ جو ہم نے ڈسکشن کی 4 پوائنٹ بتائے، ان علامتوں کو غور کریں تو بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ موجودہ دور میں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ارد گرد معاشرے اور ماحول پر غور کریں نا تو ہر کوئی اس بات کا گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ وقت یعنی زمانے میں برکت نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے جی، دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وقت بڑا تیزی سے گزرے گا قیامت کے قریب۔ تو وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ جو سال ہیں وہ مہینوں کی طرح گزریں گے، اور مہینے جو ہے وہ ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ اور یہ پہلی نشانی ہے کہ وقت یعنی جلدی سے گزر جائے گا۔ تو آج دیکھیں کہ وقت میں برکت ہمیں نہیں نظر آ رہی، لیکن آج کے دور میں بھی جو لوگ وقت کا استعمال اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرتے ہیں تو اس وقت میں آج بھی برکت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ جو پیشنگوئی کی گئی وہ اپنی جگہ پر بالکل ہے کہ وقت میں وہ برکت نہیں ہے۔ صبح کے وقت جو ہے ہم لوگ اکثر جو ہے دیکھتے ہیں بازار ویران ہوتے ہیں، محلے گلیوں میں بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ جی وقت تیزی سے گزرے گا، تو یہ بالکل ہے۔ تو صبح کے وقت کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ وہ لوگ جو صبح نماز کو جاتے ہیں، اذکار میں وقت گزارتے ہیں، اپنی اشراق پڑھتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی دکانداری کاروبار کے سلسلے میں آتے ہیں، تو وہ وقت ان کو بڑا برکت والا محسوس ہوتا ہے اور اللہ ان پر برکتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ لیکن جو حالات ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے، آج یہ ہم مختلف علاقوں میں، شہری علاقوں میں خاص طور پر دیکھیں تو رات گیر تک کاروبار کے سلسلے کیے جاتے ہیں اور صبح کے وقت وہ برکت والا جو وقت ہوتا ہے اس کو بالکل ضائع کر دیا جاتا ہے اور اس میں سو کر وقت گزارتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ناک کی انگلی پر جو ہے یہ بسیرا کرتا ہے اور رات کو وہ اس کو تھپ تھپاتا ہے اور کہتے ہیں ابھی رات بہت باقی ہے، اور یوں انسان جو ہے صبح اللہ کی عبادتوں سے غافل جو ہے سویا پڑا رہتا ہے، اور یوں شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جو اس کو لعنت میں بیچتا ہوا جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ہم اٹھتے ہیں دیر سے اور برکت والا وہ وقت جو ہے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ یہ جو وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت جلدی جلدی گزر جائے گا، وہ اسی طرح گزر رہا ہے کہ آج ہم خود اس وقت کو بہت جلدی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح دن کے اوقات میں 5 وقت اللہ نے نماز کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ان 5 اوقات میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اپنے کاموں کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں۔ ہم اپنے جو ہے کاموں میں اتنی توجہ دیتے ہیں کہ نماز کو بھول ہی جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر وقت میں کیا برکت ہوگی؟ تو یوں وقت کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کے اوقات میں ہمیں اذکار پڑھ کے اپنے احتساب کر کے ہمیں سونا چاہیے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہم رات کے اوقات میں کھیل تماشوں میں اور اپنے موبائلز میں، کمپیوٹرز میں اور ان چیزوں میں، ڈراموں میں اور ایسے کھیل تماشوں میں جو کہ آج کے دور کے طرح طرح کے جو ہے مکر و فریب جو اس دنیا میں پھیل چکے ہیں ان میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، رات گیر تک جاگتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد سے بالکل بے خبر غافل جو ہے وہ گانے بجانے میں انوالو ہم، اور ایسے ایسے لوگ کہ ہیڈ فون لگا کر کانوں میں پڑے ہوئے گنگناتے گاتے جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب ہم موسیقیوں کو اور ان چیزوں کو اپنی روح کی غذا سمجھ بیٹھیں تو وقت میں کیسے برکت ہوگی؟ ایک طرف یہ برکت ہمارے پاس ہونے کے لیے اللہ کا ذکر تھا، ہم اس میں اپنے آپ کو رنگ دیتے، ہم اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو رنگ دیتے، کل کو جو ہے اللہ ہمارے لیے جنت کی راہیں ہموار کرتے، لیکن ہم اپنے لیے دوزخ کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، تو وقت کی برکت یوں ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا جو نقطہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ دین کے عمل کو کم اہمیت دی جائے گی، دین کے علم کو بھی کم اہمیت دی جائے گی، اور یعنی کہ ہمارے پاس عمل سے مراد یہاں حدیث مبارکہ میں ابھی ہم نے بہت سے ایسے وہ معاملات زندگی میں جو ہم اکثر جو ہے کرتے بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جو کرتے رہتے ہیں، کاروبار زندگی جو چل رہا ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ہم نے دین کو نکال دیا ہے۔ ہم وہ عمل کرتے ہیں جو دین میں نہیں ہیں، بدعات کرتے ہیں، غیر مسلموں کی جو ہے ان کے پیچھے چلنے لگ گئے، اور ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے ذکر کو تو چھوڑ دیا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ہم نے ترک کر دیا۔ ہم جو بھی عمل کرنے لگے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کرنے لگے، اور دیکھا جائے تو یہ قرب قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے دین کو بالکل چھوڑ دیا، اور دین کو چھوڑنے
کی وجہ سے ہم نے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ہم اپنے لیے جو ہے عذاب لے رہے ہیں، عذاب کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں اگر ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتے تو دنیا ہماری جو ہے وہ بھی اچھی ہوتی اور آخرت بھی اچھی ہوتی۔ جو آج دین کی بات کرتا ہے تو اس کو جو ہے پرانے دماغ، پرانے ذہنوں والا، پرانی سوچ والا سمجھا جاتا ہے۔ آج صبح کے وقت اٹھنے کا کہا جائے تو وہ اس کو پرانے سوچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج دور جدید ہے، آج آپ لوگ نہیں سمجھتے، اور بڑوں کا جو ہے کہنا بالکل نہیں مان رہے اور بڑوں کی عزت چھوڑ دی ہے، اور وہ بڑوں کی ان روایات کو، ان جو دین کے مطابق ہوا کرتی تھی، وہ چھوڑ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس دور میں ہم نے جو کچھ کرنا ہے، اگر زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو لوگوں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے، جبکہ یہ بالکل ہی ایک الٹ بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چند دن گنتی کے جو ہے ہماری زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کم فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی یا کوئی راستے کا مسافر۔ اسی طرح ہم نے دنیا میں رہنا ہی چند دنوں کے لیے ہے، چند مہینوں سالوں کے لیے ہے، اس کے لیے ہم ہر طرح کا ساز و سامان ترتیب دے رہے ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا، اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اور دنیا میں جو ساز و سامان ہے وہ سب کچھ ہم یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، مگر ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو دین سے ہٹ کر ہو، جو انگریزی تعلیم ہو، جو مغربی تعلیم ہو، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ تو یہ بھی ہم قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو پورا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے لیے آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تیسرے نقطے پر جائیں تو لوگوں کے دلوں میں سخاوت ختم ہو جائے گی اور بخل بڑھ جائے گا۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے، دنیاوی ہو کر ہم نے دنیا کے پیچھے پڑ کر دنیا کو حاصل کرنے کی اس لالچ نے، ہوس نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا کہ ہم آخرت کو بھول گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندے کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن آج ہم نے اللہ کے راستے میں دینے کو بھی بیوقوفی اور جہالت سمجھ لیا۔ اگر کوئی ہمارے آباء و اجداد سے جو سلسلے چلے آتے ہیں، اگر کسی کو جو ہے ہر ماہ مدد کی جاتی تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ کم کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک مشہور واقعہ جو ہے قرآن مجید میں پڑھا جا سکتا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وہ بھائی تھے اور انہوں نے اپنے والد کو جب ہر سال جس سال بھی پھل اگتا تو وہ کہتے کہ ہمارے والد ہر سال جو ہے لوگوں میں پھل تقسیم کر دیتے، لوگوں کو بلا لیتا ہے۔ تو یہ تو عجیب جہالت ہے کہ ہمارا والد جو ہے وہ ہماری محنت مزدوری کی جو چیز ہے، پھل ہیں، ان کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو استعمال کرتے اور اس کو مارکیٹ میں بیچتے تو ہم بڑا فائدہ لے سکتے تھے۔ پرانے دور کے ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہمیں بری لگتی ہیں تو انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا، اور انہوں نے یہ سوچ کے جب والد فوت ہو گئے تو ان کے بعد انہوں نے راتوں رات یہ سوچا کہ آج رات جا کر ہم جو ہے اپنا سارا پھل اتار دیں گے، اور یہ پھل اتار کر ہم صبح چوری چھپے جو ہے آرام سے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، ورنہ یہ غریب لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے اور ہمیں ان کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے راتوں رات سارے بھائی مل کر جاتے ہیں اور جا کر اس پھل کو اتار کے لے آتے ہیں۔ اور یوں انہوں نے جب یہ سوچ کے رات کو وہ گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آگ آئی، اس نے آ کر ان کے سارے باغوں کو جلا دیا۔ تو ایک بھائی کہنے لگا کہ شاید ہم رستہ بھول گئے، دوسرا کہنے لگا نہیں، رستہ تو مجھے یہی لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کچھ برا ہونے لگا ہے، کہیں یہ ہمارے باغ ہی تو ہیں جو جلے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو اصل بات وہ یہ تھی
کہ اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس کو اس لیے جلا کر راکھ کر گئی کہ ان کی نیت میں فطور تھا، ان کے اندر بخل آ چکا تھا، ان کی سخاوت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے والد بہت سخی تھے اور وہ اللہ کے راستے میں لوگوں غریبوں کو دے دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو پھل تم اگاتے ہو اور اس کو پک کے جو گر جاتا ہے وہ جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کوئی پوچھ کے آپ سے لے کر کھاتا ہے تو بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو دیتے ہو تو وہ کھاتے ہیں صدقہ ہے، کوئی جانور پرندہ وغیرہ اس کو کھا لیتا ہے تو بھی صدقہ ہے، اس کے سائے میں جو بیٹھتے ہیں تو بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ کا ایسا انداز تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ لیکن اس طرح کے ہی نبیوں کی باتوں پر چلنے والے ان کے والد تھے، انہوں نے جب یہ ترک کیا اپنے والد کے بعد، سلسلہ بخل ان کے اندر آ چکا تو اللہ نے ان کے باغوں کو جلا دیا۔ یہی ہے آج کے انسان کی بھی فطرت کہ آج ہمارے اندر سے سخاوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر بخل بڑھ چکا ہے۔ ہم پیسہ جمع کرنے پر زور دیتے ہیں، بینک ہمارے بھرے ہوئے ہیں، زیورات سے ہمارے گھروں کے لاکر جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، اور ساز و سامان دنیا کا جمع کیے جا رہے ہیں، مگر جب اللہ کے راستے میں دینے کا وقت آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کم ہو وہ دیں۔ شاید یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بیان کی کہ دنیا کی لالچ میں لوگ پڑ جائیں گے اور سخاوت بھول جائیں گے، بخل ان کے ہاں بڑھ جائے گا۔ تو یہ وہ نشانی ہے تیسری کہ جس کی وجہ سے قرب قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہاں پر بیان کیا۔ اور چوتھا جو ہمارا نقطہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے وہ دنیا میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، خون ریزی بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قرب قیامت کی کہ کوئی کسی کو مارے گا تو مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا اور کس نے مارا، اور مارنے والے کو نہیں پتہ ہوگا، خبر نہیں ہوگی کہ میں کیوں مار رہا ہوں، کس کو مار رہا ہوں۔ اور یوں آج بم دھماکے ہو رہے ہیں اور دنیا جو ہے وہ یہاں سے آخرت کی طرف جو ہے بڑھ رہی ہے، ہر ایک لالچ، ہوس، حرص میں پڑا ہوا ہے، اور چند ٹکوں کی خاطر وہ انسانی جان کو جو ہے لے ڈوبتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پورے انسانیت کی جان لی۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کی جان لی یا مسلمان کو بچایا، بلکہ انسان کو بچایا۔ تو اسلام تو ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ایک انسان کی اہمیت دکھاتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی زبان کے بندے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی ملک کا بھی وہ رہائشی ہو، وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ قتل و غارت، جھگڑے، یہ خون ریزی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ اور آخرت کی نشانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتا دی کہ قتل و غارت بہت ہو جائے گی۔ آج ایک مرغی کی جان کی فکر ہمیں ہوتی ہے، ایک پرندے کی جان کی فکر ہمیں ہوتی ہے۔ آج ہماری NGOs جو ہیں وہ لگی ہوئی جانوروں کے حقوق دکھانے پر لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک طرف انسانیت جو ہے وہ پس رہی ہے، انسانیت جو ہے وہ قتل ہو رہی ہے، جھگڑے فساد بڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں، مسلمان کو خاص طور پر کچلا جا رہا ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو حد سے زیادہ اس وقت دنیا کے حالات قتل و غارت اور جھگڑوں، خون ریزی میں بڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی چوتھی نشانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 نشانیاں بتائیں کہ جو قرب قیامت